عقل دار وزڈم ٹوتھ جس کو ہم تھرڈ مولر بھی کہتے ہیں، اس کا نکلنا اتنا تکلیف دہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دوسرے دانتوں کی طرح نارمل کیوں نہیں آتا؟ یہ ٹیڑھا کیوں آتا ہے؟ اور کیا ہمیں اس دانت کی ضرورت ہے بھی؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو درخواست یہ ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ سب سے عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جس طرح ہمارے دوسرے دانت وہ بآسانی نکل آتے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے نکل آتے ہیں، تو وزڈم ٹوتھ یہ ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو اس کے لیے ماہرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ پرانے زمانے میں لوگ سخت غذا کھایا کرتے تھے، سخت خوراک کھایا کرتے تھے، کچے گوشت، کچی سبزیاں وہ کھاتے تھے اور زیادہ خوراک بھی کھاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے جبڑوں کا سائز کافی اچھی ہوتی تھی اور کافی بڑی ہوتی تھی، تو وزڈم ٹوتھ کے لیے اچھی خاصی جگہ وہ جبڑے میں ان کے لیے ہوتی تھی اور بآسانی نکل آتا تھا۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ دوسرے دانتوں سے محروم بھی ہو جاتے تو 17 سے 30 سال کی عمر کے درمیان انہیں ایک بیک اپ کے طور پر یہ وزڈم ٹوتھ ملتا تھا۔ مگر اب چونکہ ہم نرم غذا کھاتے ہیں، نرم خوراک زیادہ استعمال کرتے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جو جبڑا ہے اس کا ایکسرسائز کم ہو گیا ہے، تو جبڑا چھوٹا رہ گیا ہے، سکڑ گیا ہے۔ تو عقل دار کو وزڈم ٹوتھ کو اس جبڑے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے نتیجے میں دانت کبھی ٹیڑھا نکل آتا ہے، کبھی اندر ہڈی کے اندر ہی رہتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں ہے، اور کبھی باہر نکل بھی جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم عقل دار وزڈم ٹوتھ کو نکالیں تو کیا اس کی وجہ سے ہمارے عقل پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عقل دار یا وزڈم ٹوتھ کا نام یہ صرف اس وجہ سے پڑا ہے کہ یہ اس عمر میں نکلتا ہے، 17 سے 30 سال کے درمیان کی عمر میں یہ نکلتا ہے، جس عمر میں انسان تھوڑا سمجھدار ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے، اسے کچھ عقل آنی وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام عقل دار رکھا گیا ہے، ورنہ تو اس کا عقل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، دماغ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں یہ ہمارے جبڑے میں ایک قسم کا ایکسٹرا ٹوتھ ہے۔ انسانی جسم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایکسٹرا ہے، جس کا کوئی کام نہیں ہوتا، جو فنکشنل نہیں ہوتا، جن کا کوئی فنکشن ہی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ اپینڈکس لے لیجئے۔ اپینڈکس ایک ایسی آنت ہے جس کا انسان کے جسم میں کوئی کام ہی نہیں ہے، تو جب اس میں کوئی انفیکشن آتا ہے تو سرجری کے ذریعے ڈاکٹر اسے نکال لیتا ہے۔ اور یہ اپینڈکس ہاربیورز، وہ جانور جو گھاس کھاتے ہیں، ان میں یہ فنکشنل ہے، یہ کام کرتا ہے وہاں پر، اور ہمارے جسم میں یہ کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے جسم میں۔ تو اس طرح عقل دار وزڈم ٹوتھ بھی اگر اسے نکال بھی دے تو جسم پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی یہ کسی پریشانی کا سبب بنے گا۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ عقل دار وزڈم ٹوتھ آپ کا نکل گیا، اور نہ ہی دوبارہ اس کے لگانے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر وزڈم ٹوتھ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ٹیڑھا نکلا ہے، یا پھر وہ ہڈی کے اندر ہی ہے اور باہر نہیں نکلتا، اور اس کے اوپر جو گمز ہے اس میں سویلنگ ہو، اس میں پس جمع ہو رہی ہو، اور وہاں پر انفیکشن وہ کریٹ کر رہا ہو، تو وہاں پر سے آپ نے اسے نکالنا ہے۔ ایکسٹریکشن ہی اس کا صحیح علاج ہے، کیونکہ یہ دانت میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایکسٹرا ٹوتھ ہے، اس کا آپ کے جسم پر کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا اگر آپ اسے نکال لیں۔ ہاں، اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ سیدھا صحیح طریقے سے نکلا ہو تو پھر ٹھیک، نہیں اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو، نکلنے میں دشواری آ رہی ہو، یا اس کی وجہ سے دوسرے دانتوں پر اثر اس کا پڑ رہا ہو، کیونکہ یہ جب ٹیڑھا نکلتا ہے تو دوسرے دانتوں کو یہ بری طرح سے اثر انداز کرتے ہیں اور انہیں بھی اپنے ساتھ خراب کرتا ہے، تو اس کا علاج ہی ایکسٹریکشن ہے۔ تو یہ تھی وزڈم ٹوتھ کے حوالے سے کچھ باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا، آپ کو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا، اور اگر ضرورت پڑے تو اس ٹاپک پر میں ویڈیو بھی بناؤں گا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔